السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. محترم اور مکرم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے شرک اصغر کی بعض مخفی شکلیں، شرک اصغر بذات خود مخفی ہے، اس کے بعد بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی اور مخفی شکلوں کا ذکر کیا، جسے جاننا، پہچاننا، اس سے بچنا اور بچنے کی کوشش کر کے حقیقت میں اس سے بچ جانا، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اگر آپ شرک اصغر کے حوالے سے پڑھیں تو بنیادی طور پر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک اصغر کے حوالے سے ایسا کیوں کہا ہے کہ اسے جاننا اور اسے جان کر اپنی زندگی سے دور کرنا بڑا ناممکن ہے، بڑا دشوار ہے۔ چلیے کچھ شکلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، خصوصی طور پر وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے، دل سے جو شرک اصغر کرتا ہے، تقریباً اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ وہ کیا ہے کہ انسان ریاکاری کرے، ٹھیک ہے، دل کی عبادتوں میں انسان ریاکاری کرے۔ تو دوسری مثال جو شرک اصغر انسان دل سے کرتا ہے، اس کی دوسری مثال یوں ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ کی، مگر اس سے فائدہ چاہے دنیا کا۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح اگر انسان عبادت کرتے کرتے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرے، اب وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، غیر اللہ ایک انسان ہو سکتا ہے، غیر اللہ ایک جماعت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ غیر اللہ دنیا کا فائدہ اور منفعت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی غیر اللہ کے لیے جب انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ آدمی شرک اصغر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ چلیے تیسری مثال جو شرک اصغر کی ہے، جسے انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان اسباب پر اعتماد کرے، اسباب پر اعتماد کرے۔ اس کی بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی تھی اور بتایا کہ اگر انسان ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی ٹیبلٹ کو کھا لے اور وہ یہ تصور کرے کہ مجھے جو شفا ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو شامل حال ہے، مگر اصل وجہ اللہ کا فضل اور اس کی شفا نہیں، یہ گولی ہے، ڈاکٹر ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا تصور کرتا ہے تو وہ شرک اصغر میں چلا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اسباب کے حوالے سے اگر میں آپ کو مختصر انداز میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے بتاؤں کہ اسباب اور ریزنز ان امور کو کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان خیر تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ خیر یا تو فائدہ حاصل کرنا ہو سکتا ہے، وہ خیر یا تو کسی برائی سے بچنا ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق دنیا کے معاملے سے بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے معاملے سے بھی ہو سکتا ہے۔ بات اگر اسباب کی کریں کہ کیا انسان چیزوں کا استعمال کر کے، تجربے کا استعمال کر کے کیا انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتا؟ بالکل حاصل کر سکتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ پر توکل کا ہونا ضروری ہے کہ بغیر اللہ پر توکل کے، بغیر اللہ کے فضل کو شامل حال کیے ہوئے اگر انسان یہ تصور کرے کہ یہ جو بیماری سے مجھے شفا ملی ہے، یہ جو خیر مجھے ملا ہے، یہ برائی سے جو میں بچ گیا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہیں تھی، نفع اور نقصان جو مجھے پہنچا ہے یہ اللہ ہی سے پہنچا ہے، مگر یہ سبب اصل ہے۔ اگر انسان اسباب پر کلی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ یہ جو مجھے فائدہ ملا ہے اس میں نہ اللہ کی ذات شامل حال ہے نہ اس کی مشیت ہے، بلکہ یہی چیز اصل ہے، تو گویا اس نے اس چیز کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، ٹھیک ہے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، اور جس نے ایسا کیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک اکبر کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان چیزوں میں ہیں جو غیر شرعی اسباب ہیں،
اگر شرعی اسباب میں انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی کیا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے لیکن نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، بس یہ سبب کیا ہے، حقیقت میں سبب ہے، تو شرک اصغر میں داخل ہو جاتا ہے۔ چلیے، یہ تو 3 مثالیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی۔ چوتھی مثال جو حقیقت میں شرک اصغر کی ہے، جسے انسان دل سے کرتا ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ جتنے بھی حاضرین ہیں اور جتنے بھی عزیز طلبہ و طالبات ہیں، اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ قلم بند کر لیا کریں، باتوں کو لکھ لیا کریں، تو فوراً کاپی قلم اٹھا لیں، کیونکہ اگر آپ صرف باتوں کو سنیں گے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ اور اب بات کس کی کر رہے ہیں؟ توحید کی اور شرک کی۔ شرک کو جانے بغیر آپ اس سے بچ نہیں سکتے، شرک سے بچے بغیر آپ کی توحید مکمل ہو نہیں سکتی، اور توحید کے مکمل ہوئے بغیر کوئی آدمی اللہ کے فضل کو پا نہیں سکتا۔ تو کل ملا کر بات انسان کی کامیابی اور نقصان تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی کامیابی نقصان کی جس کی بات کر رہے ہیں، اس کا تعلق آخرت سے۔ فوراً کاپی قلم نکال لیجئے۔ چوتھی چیز جو شرک اصغر میں ہے، جسے انسان دل سے کرتا ہے، اس میں چوتھی چیز آتی ہے فال بازی۔ انسان کا فال لینا، فال بازی کرنا، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے چیزوں کو منحوس سمجھنا، یا کسی پر خیر اور شر کو تھوپنا۔ بنیادی طور پر اگر آپ کو بتایا جائے کہ فال بازی کہتے کسے ہیں، فال بازی کی تعریف لکھیے۔ فال بازی کہتے ہیں جسے عربی کے اندر تطیر کہا جاتا ہے۔ فال بازی جسے عربی میں التطیر کہا جاتا ہے، اگر شریعت اسلامی کی دیکھا جائے تو انسان جو فال لیتا ہے یعنی منحوس سمجھنا، فال بازی کا مطلب منحوس سمجھنا۔ اب وہ منحوس یا تو دیکھ کر سمجھے گا، یا کسی چیز کو سن کر نحوست لے گا، یا کسی معروف اور مشہور چیز کو منحوس سمجھے گا۔ تو انسان چیزوں کو منحوس سمجھے، کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر یا کسی مشہور چیز کو۔ چلیے مثالیں بتاتا ہوں، مثالیں بتانے سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ کہ کوئی آدمی کسی الو کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، یا کالے کوے کو اپنے گھر پر آ کر بیٹھا دیکھے، نگاہ سے اس نے دیکھا اور تصور کیا تو یہ تو نحوست کی علامت ہے کہ الو میرے گھر پر آ کر بیٹھ گیا، کالا کوا میرے گھر کے اوپر بیٹھ کر چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لہذا اس کو نہ منحوس سمجھنے لگا۔ سن کر منحوس سمجھنا، جیسے مثال کے طور پر شادی بیاہ کے لیے نکل رہے تھے، انٹرویو دینے کے لیے نکل رہے تھے، گھر میں ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے، تو اچانک ارد گرد میں کہنے والا کہتا ہے ہائے نقصان، ہائے بربادی۔ آپ کسی اہم کام کے لیے جا رہے تھے اور آپ نے کسی ایرے غیرے کو ایسا کہتے سنا کہ ہائے نقصان، ہائے بربادی، آپ فوراً کام سے رک جائیں، کہنے لگے کہ یہ مجھے ایک اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو منحوس سمجھ کر آپ کام سے رک جائیں۔ تو یہ سن کر نحوست لینا ہوا۔ مشہور چیزوں سے نحوست لینا، جیسے مہینے کے بعض ایام کو منحوس سمجھنا، یا اسی طرح بعض دنوں کو منحوس سمجھنا، یا سال کے بعض حصے کو منحوس سمجھنا۔ جیسے مثال کے طور پر بلیک ڈے ہندوستان میں منایا جاتا ہے کربلا کے دن کو، اور بعض لوگ جب بابری مسجد گری تھی تو اس کو بلیک ڈے مناتے، کالے کپڑے پہنتے، کہتے ہیں کہ یہ منحوس دن ہے، ٹھیک ہے۔ سفر کا مہینہ، اور ابھی جس مہینے میں ہم ہیں محرم کا مہینہ، لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم کے اندر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا اسے منحوس سمجھا جائے، ماتم منایا جائے، انسان چیخے پکارے، اپنے جسم کو کاٹے، اپنے بچوں کے جسم کو کاٹے، اور اسے کیا سمجھے؟ اسے دین کا حصہ سمجھے۔ تو گویا یہ چیزیں لوگوں کے درمیان معروف ہیں، مہینہ ہے، دن ہے۔ اور اگر ہندوستانی ماحول سے کہا جائے، اماوس کی رات، آپ نے سنا ہوگا اماوس کی رات کے حوالے سے، کہ جب اماوس کی رات آتی ہے تو لوگ اسے اس قدر منحوس سمجھتے ہیں
کہ لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اس دن نہ کوئی شادی کرتا ہے، نہ اس دن کوئی آدمی جیسے ہندوؤں کے یہاں ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر تک نہیں نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ بری آتمائیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی ایسے گھر کو جو واستو شاسترا کے اعتبار سے نہیں بنایا گیا. واستو شاسترا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، گھروں کے بنانے کا ایک دینی نظام ہے ان کے یہاں. وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں اور سمت کو طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سمت کو طے کر کے بتاتے ہیں کہ گھر کا کچن یہاں ہونا چاہیے، دروازہ ایسے یا ایسے ہونا چاہیے، تب جا کر انسان شنی سے، راہو اور کیتو سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل ستاروں کے نام ہیں. تو ستاروں کی گردش کو دیکھ کر ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین کے اندر تعمیری نظام بنایا. اس تعمیری نظام کو واستو شاسترا کہتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کسی گھر میں کرائے کے لیے جائے اور دیکھے کہ گھر واستو شاسترا کے اعتبار سے نہیں بنایا گیا، باتھ روم ادھر کا ادھر ہے، کچن ادھر کی جگہ ادھر ہے، اور اس کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دے، تو یہ معروف چیزوں میں ہوا، تو یہ انسان کو شرک اصغر کی طرف لے جاتا ہے. چلیے میں مثال اصل میں جو فال بازی ہے جسے منحوس سمجھا، اس کی لمبی مثال میں آپ کے سامنے دوں گا تاکہ مکمل بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اب یہ جو فال بازی ہے، چاہے انسان دیکھ کر دے، چاہے انسان سن کر دے، چاہے انسان کسی معروف چیز کی بنیاد پر دے، اب یہ توحید کے خلاف کیسے ہے، یہ شرک کیسے ہوا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی ان چیزوں کو منحوس سمجھتا ہے، دیکھ کر، سن کر یا مشہور چیزوں کو، تو حقیقت میں اللہ پر اس کا توکل نہیں ہے. تو گویا اس کا اعتماد نقصان پہنچنے میں، اچھے برے ہونے میں کسی غیر چیز پر ہے. ٹھیک ہے. بلی کو راستہ کاٹتے دیکھا تو کہا تو یہ تو منحوس ہوا، تو دیکھ کر اس نے نحوست دی، تو اللہ پر توکل ختم ہوا، اس چیز پر اس کا بھروسہ زیادہ آ گیا. ٹھیک ہے. کوا نے چیخ لگائی، الو نے چیخا. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہے کہ اللہ پر توکل یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس لیے توحید کے خلاف ہے، اس لیے شرک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ انسان کا دل ایسی چیز سے لگ رہا ہے جس کو شریعت وہم پرستی کہتی ہے، جس کی حقیقت ہی نہیں ہے. بلی راستہ کاٹنے سے، کوے کے چیخنے سے، الو کے گھر میں آ کر یا گھر کے باہر چلانے سے کیا کہیں شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ نحوست کی بات ہے، یہ برائی کی بات ہے؟ کیا شریعت نے سفر کے مہینے کو، محرم کے مہینے کو، کربلا کے دن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کو بربادی کا، نحوست کا دن قرار دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. تو آپ اسے اپنے سے سمجھیں گے تو یہ ایسی چیز کے تعلق سے دل کو اٹکانا ہوگا جس کی کوئی شریعت میں حقیقت ہی نہیں ہے. اب یہاں پر ہر انسان کی دو حالتیں ہوں گی. اب جو آدمی نحوست لے رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے اندر ہو رہی ہیں. اب یہاں پر انسان کی دو حالتیں، یا تو وہ آدمی اس کے سامنے کوئی چیز دکھے، سنے یا مشہور چیز ہو جائے، اب وہ کیا کرے؟ اس کو قبول کر لے کہ ہاں یہ برا ہے. ایک مثال بتاتا ہوں. بلی نے راستہ کاٹ لیا، آپ نے اسے منحوس سمجھا، اب آپ کیا کریں گے؟ رک جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے جب تک کوئی دوسرا نہ جائے. تو گویا آپ نے اس چیز کو دل میں رکھا اور کام سے رک گئے. ٹھیک ہے. تو یہ سیدھا کا سیدھا شرک اصغر ہے. دوسرا یہ کہ آپ وہاں سے گزر تو گئے، رکے نہیں، لیکن دل کے اندر وہم ہے، آپ کے دل کے اندر قلق ہے، آپ کو ڈر ہے کہ شاید ہو سکتا کہ برا ہو جائے، تو یہ بھی شرک اصغر ہے. لیکن یہ جو پہلی مثال دی گئی یہ اس سے ذرا کم کا ہے. اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ توحید کے خلاف ہیں. لہذا ایک مسلمان پر، انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور دل کے اندر سکون و اطمینان رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. اس لیے سورہ طلاق کی آیت کریمہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. کہیں سورہ حدید میں اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ نے اس کو ایک کتاب میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کرنا بڑا آسان ہے. اسلام آیا تو اسلام نے آنے کے بعد جتنے جاہلیت کے عقیدے تھے سب کو ختم کر دیا. جتنے وہم پرستی، بنیادی خیالات، عقل پرستیاں تھی، اسلام نے ان کو توڑ کر رکھ دیا. اور یہ فال بازی، چیزوں کو منحوس سمجھنا، اسلام نے اس کو جاہلیت کا عمل قرار دیا. لہذا بندوں کی زندگی میں کچھ بھی برا ہوتا ہے یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے.
اور جو ان کو مصیبت ملی ہے اللہ نے ان کے حق میں لکھی تھی، یہ ان سے بھاگنے والی نہیں تھی۔ اور زمین کے اندر مصیبت آنا، چاہے قحط سالی آ جائے، انسان کمائے مگر اس کی کمائی میں برکت نہ ہو، کھائے مگر جسم کو نہ لگے، اس کے نفس میں بیماریاں آ جائیں، یا اسی طرح بھوک ہو، انسان جاب میں نقصان ہو جائے، کوئی گھر میں مر جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر پہلے ہی لکھ دی۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کے پاس کوئی نیکی آتی تو یہ قوم موسیٰ کے لوگ کہتے کہ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ نیکی، یہ جو اچھائی ہم کو ملی ہے اس کے ہم حقدار تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، اور جیسے ہی کوئی مصیبت آتی فوراً کہتے کہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے اور ایمان لانے کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون، ان کی فال بازیاں یہ سب کے سب بیکار ہیں، برباد ہیں، اور ان میں کہ اکثر لوگوں کو علم نہیں رکھتا ہے۔ آل فرعون جیسی نیکی آتی، خوشی آتی، بارشیں گرتی، ان کے درخت پھل اگانے لگتے تو کہتے یہ نعمتیں تو ہماری ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مصیبت آ جائے، قحط سالی آ جائے، رزق کم ہو جائے، بیماریاں آ جائیں، فوراً کہتے کہ یہ ایمان والوں کی وجہ سے ساری بلائیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ جو فال بازی ہے، چیزوں کو منحوس سمجھنا ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ کافروں کی صفت ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب قریہ کے بارے میں بتا رہا ہے، جب ان کے پاس رسول گئے جنہوں نے توحید کی تعلیم دی تو انہوں نے انکار کیا اور رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اس دعوت کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو پتھر مار کر رجم کر دیں گے یا ایک عذاب آ کر تم کو گھیر لے گا۔ تو رسول نے کہا کہ جس بلا اور مصیبت کو تم منحوس سمجھتے ہو یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری گمراہی کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے جیسا تم گمان کرتے ہو۔ اگر تم ہماری اتباع کرو گے، حق کی اتباع کرو گے، یا حق کو چھوڑ دو گے، حق کو چھوڑ دو گے تو یہ تجاوز ہے، اور یہ تجاوز انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، آپ نے کہا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی، نہ فال بازی کوئی چیز ہے، نہ ہامہ کوئی چیز ہے، نہ سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے دلوں میں اللہ پر یقین کو گاڑا ہے، اللہ پر یقین کو ابارا ہے، اور اللہ کے ساتھ اچھا توکل کرنا۔ اور یہ جو انسان کے ذہن میں وہم پرستی ہوتی ہے کہ نفع و نقصان یہ غیر اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ جو غلط عقیدہ انسان کے پاس ہے، انسان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا لا عدوا، کہ کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی۔ کورونا وائرس کا زمانہ 2.5 3 4 سال پہلے جو ہمارے پاس سے گزرا، کتنے لوگوں نے کیا ہے اللہ پر یقین کو کھو دیا تھا، سینیٹائزر کا استعمال کرتے، ڈبل ٹبل ماسک لگاتے، گھروں سے نکلتے نہیں تھے، بلکہ باہر سے جو سبزی اور پھل لایا جاتا اسے بار بار دھوتے، صرف کس ڈر میں کہ کہیں یہ کورونا وائرس ہم کو نہ لگ جائے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ بیماری خود سے انسان کو لگتی ہے؟ یقین جانیے بیماری خود سے لگنے کی طاقت نہیں رکھتی، بلکہ بیماری انسان کو اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو اللہ کے نبی نے کہا لا عدوا، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی بیماری اپنے سے کسی غیر کی طرف منتقل خود سے نہیں ہوتی، جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ سمجھا کرتے تھے۔ کیونکہ کائنات کے اندر جو ہوتا ہے، چاہے کسی کے ساتھ اچھا ہو چاہے کسی کے ساتھ برا ہو، کائنات کی ہر چیز کو چلانے والا صرف اللہ اکیلا، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا جو عقیدہ تھا کہ بیماریاں خود سے پھیلتی ہیں تو لوگ ایسا ہی معاملہ کرتے، بلکہ ایک حدیث رسول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لا عدوا، کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی۔ ایک صحابی آتے ہیں جو کیا ہے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے پاس اونٹوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے اس میں
سارے اونٹ اچھے ہیں، اگر ایک اونٹ کو خارش اور کھجلی ہو اور اس کو ہم وہاں چھوڑ دیں تو وہ بیماری سارے اونٹوں کو ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں گھوڑے کا ذکر آتا ہے کہ ایک گھوڑے کو بیماری ہو تو وہ بیماری سارے گھوڑوں کو لگ جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہوتا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے کہا فمن اجرب الاول، یہ تو بتاؤ کہ یہ خراب گھوڑا جب تم نے اچھے گھوڑوں کے بیچ میں رکھا تو بیماری ان کو لگ گئی، تو پہلے گھوڑے کو بیماری کس نے دی تھی؟ پہلے گھوڑے کو بیماری کس نے دی؟ تو کہا کہ اللہ نے۔ تب آپ نے کہا کہ دیگر گھوڑوں کو بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، لیکن انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن کبھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ بیماریاں حقیقت میں کیا ہے، خود سے پھیل جاتی ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے جاہلیت کے ان اعمال میں سے اس عمل کا انکار کیا۔ حدیث کا دوسرا لفظ تھا الہامہ، ایک چھوٹے پرندہ ہے جسے ہم لوگ کیا ہے، الو کہتے ہیں۔ الو کو دیکھ کر لوگ زمانے جاہلیت کے لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس عقیدے کو ختم کیا۔ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کی نحوست کو کیا ہے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سارے مہینے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جس طرح خیر اور شر کیا ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور ساری چیزیں اللہ کی تقدیر ہی سے واقع ہوتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی خیر اور شر کا مالک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سمجھتا ہے تو یقیناً ایسا آدمی ان اعمال کو انجام دیتا ہے جو حقیقت میں اللہ پر توکل کے خلاف ہیں، اللہ پر توکل کے خلاف ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی بات وہم پرستی کی جاتی ہے، ہمارے یہاں معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ جن غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے وہم پرستی کو لا کر اپنے ذہنوں میں ڈال دیا۔ اگر صرف میں آپ کو مثالیں بتاؤں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو چیزوں کو منحوس سمجھنا ہے، یہ چیزوں کو منحوس سمجھنے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے اندر کتنا بری طریقے سے سرایت کا گیا۔ بس میں 1 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس ورقے کو نکال لوں جس کے اندر میں نے وہم پرستی کی ایک لمبی مثالیں لکھ کر رکھی ہیں۔ تو وہم پرستی یہ اگر ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کہا جائے تو ایک بڑا حصہ ہے۔ جیسے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سب اس کو لکھ رہے ہیں۔ لکھیے، دور حاضر کے اندر جو وہم پرستی کی مثالیں ہیں جس کا ایک بڑا حصہ ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہے، مثال کے طور پر میں وہم پرستی کی مثالیں پیش کر رہا ہوں بس آپ کے سامنے۔ اب رقیہ شرعیہ ہمارے یہاں کرایا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ رقیہ پڑھنے والے نے رقیہ پڑھا ہے اس لیے مجھے شفا ملی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور جو اللہ کا کلام اس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ وہم پرستی ہے۔ رقیہ یہ پڑھے یا وہ پڑھے، شفا کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ صرف اللہ کی وجہ سے ملتی ہے۔ آج بعض حضرات کو کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے پاس نہیں، فلاں کے پاس جا کر رقیہ پڑھائیے، اس کے ہاتھ میں نہیں اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ تو گویا لوگوں نے سمجھا کہ رقیہ بذات خود انسان کو نفع و نقصان دیتا ہے، جبکہ رقیہ یہ اسلامی طریقوں میں سے ہے، لیکن نفع اور نقصان یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو نیا گھر خریدتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ غیر مسلمانوں کا ہے۔ کس لیے ذبح کرتے ہیں؟ تاکہ اس گھر کے اندر کوئی بلا اور مصیبت، کوئی جن وغیرہ ہے تو اس ذبح کو لے جائے، اس کے نام پر ہم ذبح کر دیتے، وہ اس سے دور ہو جائے۔ کچھ نہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے جانور کو ذبح کر دینا۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا وہ جانور ذبح کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کو گھر کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے، کہ نیا گھر خریدا ہے تو گھر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایک جانور ذبح کیجئے، لوگوں کو کھانا کھلائیے، جو مصیبت بلائیں ہوں گی چلے جائیں گی۔ یہ توہم پرستی ہے۔ گھر، گاڑی وغیرہ آپ نے خریدا تو گھر کے باہر نیمبو کو لٹکایا جاتا ہے، مرچی کو لٹکایا جاتا ہے، بسا اوقات ڈراؤنی شکل کے تصویریں گھروں کے باہر لگائی جاتی ہیں، نحوست سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے، بچوں کو یہاں لگایا جاتا ہے، کمر پہ لگایا جاتا ہے، سینے پہ لگایا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کالا ٹیکا بچوں کو نظر بد سے بچا لے گا، کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ یہ وہم پرستی ہے، شرک اصغر ہے۔ اس کے علاوہ جادو پر ایمان رکھنا، یا یوں کہیے کہ جادو پر اس قدر ایمان رکھنا کہ جادو ہی سب کچھ ہے،
مجھ پر جادو ہوا، فلاں آدمی پر جادو ہوا، جادو ہونے سے وہ مر گیا، گویا وہ مرا ہے تو اس میں نہ اللہ کی مشیت تھی نہ اللہ نے تقدیر لکھی تھی، وہ مرا ہے تو صرف جادو سے مرا ہے، شیطان نے اس کو مارا ہے۔ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ آج بہت سارے حضرات اس طرح کی وہم پرستی کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر اگر چپل الٹی گری ہے تو اس کو فوراً سیدھا کرتے ہیں، کہا نہیں چپل گھر میں الٹی نہیں گرنے چاہیے، یہ نحوست کی بات ہے، نحوست کی بات ہے۔ مغرب کے بعد جیسے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ وہ درخت کے پتے نہیں توڑتے ہیں، مغرب کے بعد وہ خرید و فروخت نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مغرب کے بعد ان کے یہاں شیاطین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لہذا جب شیطان چھوٹ جائیں گے آپ پتے کو توڑیں گے، خرید و فروخت کریں گے، یہ آپ کے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ اور بہت سارے مسلمان اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہم پرستی ہے، بلکہ بسا اوقات یہ شرک اصغر ہے، ٹھیک ہے؟ زمین میں خزانہ تلاش کرنا ہے، زمین کا خزانہ، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنات اور خبیث شیاطین کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک انسان جاتا ہے قبرستان میں بیٹھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قبرستان کا اندر جو جن ہے اس کے لیے میں ذبح کرتا ہوں، وہ مجھے زمین کا خزانہ بتائے۔ دیوانوں کی طرح کیا ہے، خزانے ڈھونڈنے میں نکل جاتے ہیں اور اس میں جنات کا سہارا لیتے ہیں، شیاطین کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بھی توہم پرستی ہے۔ کسی درخت یا پتھر کو برکت والا سمجھتے ہیں، مدینے سے مٹی لائی، مٹی برکت والی ہے۔ مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ سے اپنی ٹوپی کو رگڑوایا، یہ ٹوپی برکت والی ہو گئی۔ کعبۃ اللہ کے پتھر سے اپنے دوپٹے کو رگڑا، دوپٹہ برکت والا ہو گیا۔ جس کپڑے میں آپ نے احرام کیا تھا، جس کپڑے میں آپ نے عمرہ کیا تھا، وہ کپڑا برکت والا ہو گیا۔ لہذا مرنے سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وصیت کر کے مرتے ہیں۔ کیا وصیت کر کے مرتے ہیں؟ کہ جب میں مر جاؤں گا تو اسی احرام کے کپڑے میں مجھے دفن دینا، کیونکہ وہ کپڑا برکت والا ہے۔ یہ سب کا سب شرک اصغر ہے، یہ سب کا سب وہم پرستی ہے۔ مکہ اور مدینہ کی زمین اگر سچ میں خود سے لوگوں کو پاک کرتی تو مکہ کے اندر کبھی مشرکین مکہ موجود نہیں ہوتے، بتوں کو لا کر کعبۃ اللہ کے اندر نہیں رکھتے، وہ کبھی کعبۃ اللہ کا ننگا طواف نہیں کرتے۔ مدینہ کی مٹی اگر خود سے لوگوں کو پاک کرتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے رکھ کر، آپ کو دیکھ کر، صحابہ کو قربانے دیتے دیکھ کر، کیا منافق بھی وہاں موجود ہو سکتے؟ یاد رکھیے، پتھر ہے، در و دیوار ہے، درخت ہے، یہ کسی انسان کو پاک نہیں کرتی، یہ برکت والی کبھی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو پاک اس کا عمل کرتا ہے۔ اگر سچ میں یہ جو عقیدہ آج بہت سارے مسلمان رکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی پتھر پاک ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مدینہ کی مٹی پاک ہے، لوگ لا کر اس کو کاجل میں لگاتے ہیں، مدینہ کا کاجل برکت والا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے عقیدے انسان کے لیے کیا ہے؟ شرک اصغر کے دروازے کھولتے ہیں۔ اگر سچ میں مکہ مدینہ کی مٹی اتنی برکت والی ہوتی کہ وہاں رہنے سے انسان پاک ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، صرف مدینہ کے اندر 10,000 صحابہ کی قبریں، باقی 1,10,000 کہاں گئے؟ سب زمین میں تبلیغ کرنے کے لیے نکل گئے، زمین مکہ مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انسان کا نیک عمل اسے پاک کرتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی رہے، مٹی انسان کو پاک نہیں کرتی۔ اور آج ہمارے ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ سارے خرافات انجام دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ کی زیارت کی اور جا کر حجر اسود کو بوسا اس نیت سے دیا کہ حجر اسود ہمارے گناہوں کو چوستا ہے۔ جس نے اس نیت سے حجر اسود کو بوسا دیا اس نے شرک اصغر کیا، کیونکہ حجر اسود ایک پتھر ہے، نہ وہ ہمیں نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب نے جب حجر اسود کو دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہا کہ اے حجر اسود، اے کالے پتھر، مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسا دے کے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی نہیں بوسا دیتا۔ ہم حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں نبی کی سنت میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمین والوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ زمین کے اندر جو انسان گناہ کرتے ہیں اس سے تو دنیا کی ہر چیز کو نقصان ہوتا ہے۔ انسانوں نے گناہ کیے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، انسانوں نے گناہ کیے، پیڑ پودے پھل نہیں اگا رہے ہیں، انسانوں نے گناہ کیے، زمین کیا ہے؟ برباد ہو گئی ہے، انسانوں نے گناہ کیے، گھر کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ تو ہر چیز انسان کو گناہوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، صرف کیا حجر اسود متاثر ہوا ہے؟ لوگوں کا یہ عقیدہ
کہیں نہ کہیں یہ شرک اصغر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ مکہ مدینہ لوگ جاتے ہیں، نیک عمل نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 40 نمازیں ہم کو مدینہ میں پڑھنی ہے، اب کیسے پڑھنی ہے وہ نہیں معلوم، نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، نماز کے ارکان نہیں پتا، واجبات نہیں پتا، غلطی ہونے کے بعد اصلاح کیسے کیا جائے وہ نہیں پتا، نماز میں خشوع خضوع کی کیا اہمیت ہے وہ نہیں پتا، بس مکہ مدینہ میں ہم کو 40 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو ستاروں کا علم ہے، جسے ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے، ان پر ایمان رکھنا، یہ بھی ساری خرافات میں سے ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو یہاں تک کہ یہ بلا صرف انگلش اور دوسرے لینگویج کے اخبار میں نہیں، بلکہ جو اردو اخبار ہیں، جیسے سیاست ہوا، یا بہت سارے اخبار ہندوستان کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کالمس بنائے جاتے ہیں، جس میں لکھا جاتا ہے اگر آپ کا نام علی با جیم سے ہے تو آپ کے ساتھ کل یہ ہونے والا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ستاروں کو دیکھ کر لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ستارہ یہاں گیا، یہ ستارہ یہاں گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اس کے ساتھ ویسا ہوگا، راہو بھاری ہے، کیتو کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی آدمی اس پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً وہ آدمی کیا ہے، توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ جادو سیکھنا، جادوگر کی باتوں پر ایمان رکھنا، گاڑی وغیرہ پر جوتے لٹکانا، ٹھیک ہے، گھر میں جانوروں کی تصویریں لگانا، شادی بیاہ کے موقع پر دولہے کے ہاتھ میں خنجر دینا۔ اللہ رحم فرمائے کہ ایک شادی بھی پوچھا گیا کہ دولہے کے ہاتھ میں خنجر کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دولہے کے ہاتھ میں خنجر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر شیطان اس شادی میں شریک ہونا چاہے تو خنجر دیکھ کر ڈر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ خنجر اس نیت سے لوگ دیتے ہیں دولہے کے ہاتھ میں، شیطان کو بھگانے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کو پیدا کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ نحوست کی حالت تو یہ ہے کہ ایک لڑکی جو ابھی بھی گھر میں آئی ہے، بیائی گئی ہے، گھر میں آتی ہے، گھر میں نقصان ہو گیا تو فوراً گھر کی عورتیں کرتی ہیں کتنی منحوس ہے کہ آتے ہی گھر کا نقصان ہو گیا۔ نئی نئی شادی ہوئی، گھر میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا تو کہا جاتا ہے کتنی منحوس ہے، آتے ہی ہمارے گھر کے ایک آدمی کو نگل گئی۔ سبحان اللہ۔ جب سے یہ عورت میرے گھر آئی ہے میری بیٹی کی زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے، اس کے آنے سے گھر کے اندر یہ ہوا وہ ہوا، جیسے سارے شر کی مالک یہ بہو ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ الفاظ سب کے سب شرک اصغر ہیں۔ اگر صرف میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اتنی مثالیں وہم پرستی کی ہماری زندگی میں شامل ہیں، اور ایسی وہم پرستی کو صبح شام ہم انجام دیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شرک اصغر سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، معلوم ہے، پھر بھی لوگ امت میں مبتلا ہے، پھر بھی لوگ اس میں مبتلا ہے۔ اس کے سبب کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، رسم و رواج اس میں اتنے گھرے پڑے ہیں، مذہبی تعصب ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ اگر صرف آپ کو میں شادی بیاہ کی بدعتوں کو بیان کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی بدعتیں، اتنی رسم و رواج سب کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی آدمی رسم و رواج نہیں کرتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نحوست کی بات ہے، یہ برا عمل ہے۔ تو اس طرح کی فال بازیاں آج ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہیں، اور لوگ دھڑلے سے ان کو انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چوتھی مثال تھی، شرک اصغر جو انسان دل سے کرتا ہے، اس کی چوتھی مثال یہ ہے کہ انسان فال بازی کرے، تطیر کرے، چیزوں کو منحوس سمجھے، توہم پرستی کو دل میں لا کر رکھ دے۔ چلیے، یہ تو ہوا دل سے کیا جانا والا شرک اصغر۔ اب لکھیے وہ شرک اصغر جسے انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، زبان سے کیا جانے والا شرک اصغر، یا شرک اصغر کی وہ چھپی ہوئی شکلیں جسے انسان اپنے زبان سے انجام دیتا ہے۔ اس کے اندر 3 مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح مختصر انداز سے بتاؤں گا۔ پہلی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا ہے۔ میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ غیر اللہ کی قسم کی کیا کیا بری شکلیں آج ہمارے پر موجود ہے۔ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی مکمل ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو لفظ واو کے ذریعے ملا دینا، یہ دوسری مثال ہوئی۔ تیسری مثال ستاروں سے بارش کو طلب کرنا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو انسان اپنے ہاتھ اور پیر سے شرک اصغر کرتا ہے اس کا ذکر کریں گے، جس کے اندر
ہاتھ اور پیر سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر سب سے پہلے آتا ہے رقیہ شرکیہ. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ رقیہ شرکیہ کس کو. وہ تعویذ گنڈے جس کو لوگ عبادت سمجھ کر، خیر سمجھ کر کرتے ہیں، یہ بھی ہاتھ اور پیر سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے. تو یہ مثال یاد رکھیے. اب انشاءاللہ جیسے مختصر تفصیل ہم نے ذکر کی، ہر چیز کی تفصیل کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اگر کسی کوئی سوال ہو تو پیش. ان کا جواب دیا جائے گا بإذن اللہ. سیدہ نیلوفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ جو کالے پتھر کی جو آپ بتائے نا حجر اسود کا، اس کی دلیل ہوں بولے تھے آپ، دلیل بھی بتائے تھے آپ تو دلیل نوٹ نہیں کر سکے. حضرت عمر کا قول ہے، بڑا معروف قول ہے. میں عربی میں قول ابھی آپ کو چیٹ باکس میں بھیج رہا ہوں. بڑا مشہور قول ہے حضرت عمر شیخ بن ایک خطاب. اور بات، آپ کی ریکارڈنگ مل سکتی کیا؟ دلیل دلیل وغیرہ کمپلیٹ لکھنے نہیں ہو رہا ٹائم، آپ فاسٹ ہو بالکل جا رہے ہیں. ریکارڈنگ جی ہاں ریکارڈنگ الحمدللہ. اگر آپ ویب سائٹ IGEOC کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جتنی مطلب اب تک کلاسیں الحمدللہ سب ریکارڈڈ ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اب تک پہنچ جائے گی. یوٹیوب پر آپ جا کر اس کو فالو کریں، IGEOC، اس کو فالو کریں. ان شاء جزاک اللہ اللہ. تعالیٰ یہاں پر جتنی کلاسز، چاہے وہ عقیدے کی ہوئی ہوں، چاہے ٹھیک ہے، چاہے وہ فقہ کی ہوئی ہوں، یا جو دوسری کلاسیں ہو رہی ہیں، سب کی ریکارڈنگ الحمدللہ موجود ہے. آپ بار بار جا کر دیکھ سکتے ہیں. جی یس کے انجم. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے، جیسا کہ جنوں سے متعلق ہے، ہوں تو انسانوں کے جسم میں جنات آتے ہیں اور انسانوں کو جو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے تو انہوں ہوں دین کے حساب سے اور قرآن کے علم سے اسے دور کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ان سے کروانا؟ بالکل. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماریاں دنیا میں اتاری ہیں، اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے. جن کا سوار جی ہونا، شیطان کا سوار ہونا، یہ حق ہے. ٹھیک ہے. جادو کا ہونا، اب جادو شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بالکل اس کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، آج ہم علاج کرنے کے حوالے سے لوگوں کو جب بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن کو آپ کو ماننا پڑے گا. سب سے پہلے عقیدے میں سب کمزور ہو چکے ہیں، عقیدہ نہیں معلوم، اللہ پر توکل نہیں معلوم. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کچھ کنڈیشن ہے راقی کے لیے، کچھ کنڈیشن ہے رقیہ کروانے کے لیے. جب یہ کنڈیشن دونوں میں فلفل ہوں گی اور آپ رقیہ کرائیں گے تو شریعت اسلام کے اعتبار سے وہ رقیہ صحیح ہوگا انشاءاللہ. اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی اور یہ جو کلاسز عقیدے کی کیا ہے، اگر اسی مسئلے پہ گفتگو کریں گے تو میں آپ کو پورے کنڈیشن لکھواؤں گا کہ راقی کے اندر کن کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس سے رقیہ کروا سکتے ہیں. اگر آپ چکا ہوں، یہ اس کے انجمن کے نہیں، سب کے لیے خاص ہے کہ جب بھی سلام کریں تو عام سلام کریں. السلام علیکم شیخ نہ بولا کریں، کیونکہ الحمدللہ مجھے ملا کر مجلس میں 36 لوگ ہیں، میں 37 پر ہوں. جب بھی سلام کریں تو عام سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سب کے لیے ہوگا. اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ بولیں گے تو گویا آپ مجھے خاص سلام کرنا، اور یہ درست نہیں ہے. اس کا سب لوگ خیال کریں انشاءاللہ. علما سیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ ایک بار شرک اصغر کو ڈیفینیٹ کر دیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اگر لوگوں کو سمجھایا جائے تو کیسے بتایا جائے اس کے بارے میں.
ٹھیک ہے. شرک اصغر کی تعریف پوچھ رہی ہیں آپ. شرک اصغر کی تعریف میں دو تین باتیں علماء نے کہی. پہلی بات یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ ہر وہ راستہ جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچاتا ہے وہ شرک اصغر ہے. ہر وہ راستہ جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچاتا ہے وہ شرک اصغر ہے. بعض علماء نے کہا کہ شرک اصغر کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے، اس کو مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے. اب جیسے مثالیں میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ دل سے شرک اصغر کی 4 مثالیں میں نے دی، زبان سے 3 اور ہاتھ پیر سے 2. اب وہ اس کے اندر جو اور مثالیں میں نے دی، جب تک آپ مثالیں نہیں دیں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی بات آپ شرک اصغر کی کریں گے تو ہمیشہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شرک کیوں ہے، ریاکاری شرک کیوں ہے، فال بازی شرک کیوں ہے. میں جب جب کسی مثال کو دے رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک کیوں ہے. اس لیے شرک یہ ہے کہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے. اس لیے بھی شرک ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، ایسی چیز سے دل کو لگاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو شرک اور توحید کو اس کو جوڑنے کے لیے آپ کو مثالوں کو سمجھنا ہوگا. جی. اور کسی کوئی سوال؟ دیکھیے چینل کے جو چینل ہے IGEOC کا، وہ آپ کے چیٹ باکس میں بھیجا گیا ہے. اس کے اندر ساری ویڈیوز ہیں، وہاں ریکارڈڈ موجود ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ناز. ہاں سر میں نے ابھی کیا سر کریکٹ، تو وہ نہیں ہو رہا سر، اس پہ ویڈیو نہیں آ رہا ہے جو آپ جی. بھیجے لنک. چیٹ باکس میں جو لنک بھیجے نا آپ، اس پہ میں نے کلک کرے، اس پہ ویڈیوز نہیں آ رہے. ایسا مسئلہ دیکھیے میں ابھی دیکھ رہا ہوں، دوبارہ لنک بھیجتا ہوں ابھی میں پہ اگر ایسا نہیں. سرچ کرنے کا تھا، لکھنے کا تھا IGEOC، وہ کچھ جی اور ہاں ویڈیوز وغیرہ آ رہے ہیں، لاسٹ کے ویڈیوز IGEOC. پہ نہیں شو کر رہے. اب وہ چینل اوپن کرنے کے بعد جیسے اسلامک گائیڈنس اینڈ ایجوکیشنل آن لائن کمیونٹی یہ ہے، میں ابھی اس کی لنک آپ کو بھیجا نا ڈائریکٹ. السلام علیکم ورحمۃ دوبارہ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی شاید. شیخ میں نے لنک ریسینڈ کیا ہوں، ابھی چیک کر لے سکتے ہیں. اچھا ریسینڈ کیے، چلیے میں نے بھی ریسینڈ کر دیا. دیکھیے چیٹ باکس میں دوبارہ لنک بھیجی گئی، وہاں آپ جائیں ویڈیوز میں کلک کریں. ٹھیک ہے. جب آپ اسے اوپن کریں اوکے گے سر. تو اسلامک گائیڈنس اینڈ ایجوکیشن آن لائن کمیونٹی کا یہ پورا کھل جائے گا. تو اس میں ویڈیوز میں جائیں گے، یا شاید ہو سکتا ہے پلے لسٹ میں بھی بنایا گیا ہو تمام مشائخ، کیونکہ الحمدللہ بہت سارے مشائخ کے دروس ہوتے ہیں. ڈاکٹر سید معراج ربانی ہیں، شیخ یاسر الجابری ہیں، ان کی تفسیر ہوتی ہے. شیخ عبد القاسم عبدالعظیم مدنی ہیں، اور ہمارے بھی کچھ ہیں اس کے اندر کتاب الفقہ عقیدے وغیرہ کے. شیخ عمران احمد سلفی ہیں. بہت سارے ایسے الحمدللہ جید علماء ہیں جن کے ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں اور الگ الگ کیٹیگرائز کر کے رکھے گئے. آپ چاہیے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیے. اوکے سر، اوکے، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. چلیے ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کو مضبوط کرے. اللہ تعالی شرک اصغر کی گندگیوں سے اور اس کی جتنی بھی قباحتیں، اس کی جتنی بھی مثالیں ہماری زندگیوں میں ہیں، اللہ تعالی ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.